اپنے محبوب کو بسا لے، جب یہ ساری قربانیاں بندہ دے لے تب جا کے کسی کا خلیل بنتا ہے۔ نبیوں کی جماعت میں ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، نبیوں کی جماعت میں ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل، اور صحابہ کی جماعت میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ اللہ کے خلیل، ایک خلیل رب یا رب صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ لائق تعظیم، قابل احترام بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، قمری اعتبار سے یہ جمادی الثانی کا مہینہ ہے، اور شمسی لحاظ سے یہ فروری 2019 کا مہینہ ہے۔ یہ دونوں مہینے اہل سنت والجماعت سنی مسلمانوں کے لیے اس اعتبار سے بڑے اہم ہیں کہ فروری کی 22 تاریخ کو جبل استقامت امیر عظیمت دیوانہ صحابہ مولانا حق نواز جھنگوی شہید رحمہ اللہ کو سرزمین جنگ پر محبت آل رسول، محبت اہل بیت اور محبت صحابہ میں شہید کیا گیا۔ اللہ ان کی قبر پہ کروڑہا رحمت نازل فرمائے اور ان کے مشن کو تا قیامت اللہ آباد رکھے۔ اور جمادی الثانی کی 22 تاریخ کو جانشین رسول، خلیفہ رسول، سسر رسول، افضل البشر بعد الانبیاء، امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی۔ چنانچہ اسی مناسبت سے چند گزارشات سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان، مقام اور عظمت کے حوالے سے آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، التجا ہے، درخواست ہے کہ وہ رب لم یزل مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اہل بیت رسول، آل رسول، اصحاب رسول
اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع اور فرما برداری والی غلامی اور محبت عطا فرمائے۔ گرامی قدر، کسی کی تعریف اس کا والد کرتا ہے، کسی کی تعریف اس کی ماں کرتی ہے، کسی کی تعریف اس کے بہن بھائی کرتے ہیں، کسی کی تعریف اس کا استاذ کرتا ہے، کسی کی تعریف شاگرد کرتا ہے، کسی کی تعریف اس کا پیر مرشد اور شیخ کرتا ہے، کسی کی تعریف اس کا مرید کرتا ہے، کسی کی تعریف رشتہ دار کرتا ہے، کسی کی تعریف علاقہ دار کرتا ہے، کسی کی تعریف محلے دار کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ عظیم ہستی ہے کہ جس کی تعریف خود رب رحمان کرتا ہے۔ قرآن مجید میں سینکڑوں آیات ایسی ہیں کہ جن میں اللہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تعریف کی ہے۔ گرامی قدر، انبیاء کی مقدس مطہر پاکیزہ جماعت میں یہ شرف، یہ مقام، یہ عظمت اور یہ انفرادی خصوصیت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حاصل ہے کہ اللہ نے انہیں اپنا خلیل بنایا۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا۔ صحابہ کی مقدس مطہر معطر پاکیزہ جماعت میں یہ شرف، یہ مقام، یہ عظمت اور یہ انفرادی خصوصیت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے کہ آقا علیہ السلام نے انہیں اپنا خلیل بنانے کی تمنا اور آرزو کا اظہار کیا ہے۔ وفات سے 5 دن پہلے کی بات ہے، آقا علیہ السلام ظہر کی نماز کے لیے مسجد تشریف لائے، اس حال میں کہ آپ کے سر مبارک پہ سرخ پٹی بندھی ہوئی ہے، ضعف، نقاہت اور کمزوری ہے، بخار شدید ہے اور اس قدر شدید ہے کہ چادر کے اوپر سے بھی ہاتھ لگایا نہیں جا سکتا۔ آقا علیہ السلام نے خطبے جو نماز کے بعد ایک خطبہ ارشاد فرمایا، وہ خطبہ میرے آقا علیہ السلام کی زندگی کا آخری خطبہ ہے۔ اس خطبے کو محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ نے اپنی بخاری شریف میں، امام مسلم نے مسلم شریف میں، امام ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے ترمذی شریف میں، صاحب مشکات نے مشکات شریف میں، اور تقریباً تمام محدثین نے
اپنی اپنی حدیث کی کتابوں میں اس خطبے کو درج کیا ہے۔ وہ خطبہ کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا بین الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کے درمیان، کہ اگر وہ بندہ چاہے کہ دنیا میں مزید زندہ رہنا چاہتا ہے تو ہم دنیا کی زندگی کی ڈور مزید بڑھا دیتے ہیں، اور اگر وہ بندہ آخرت کو پسند کرتا ہے، آخرت کی زندگی چاہتا ہے، تو اسے ہم اپنے پاس بلا لیتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس بندے نے کیا اختیار کیا؟ اس بندے نے کیا پسند کیا؟ اس بندے نے کون سی زندگی کو اختیار کیا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، فاختار الآخرہ، اس بندے نے آخرت کی زندگی کو اختیار کر لیا، دنیا کی زندگی پر آخرت کی زندگی کو اس نے ترجیح دے دی، اپنے لیے آخرت کی زندگی کو اس نے پسند کر لیا۔ مسجد نبوی ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مجمع ہے، سناٹا چھایا ہوا ہے جب آپ علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس بندے نے اپنے لیے آخرت کو پسند کر لیا ہے، مجمع صحابہ میں سے کسی کے سسکنے کی آواز آنے لگی، کسی کے رونے کی آواز آنے لگی۔ لوگوں نے دیکھا کہ رونے والا کون ہے، دیکھا کہ ابو بکر رو رہا ہے، ابو بکر سسک رہا ہے، ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ صحابہ نے تعجب سے پوچھا، ابو بکر، حضور تو ایک بندے کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے اسے اختیار دیا کہ وہ دنیا کی زندگی کو پسند کرتا ہے یا آخرت کی زندگی کو اختیار کرتا ہے۔ اس بندے نے اپنے لیے آخرت کو پسند کر لیا ہے، آخرت کی زندگی کو اختیار کر لیا ہے، حضور تو ایک بندے کا تذکرہ کر رہے ہیں، بھلا اس میں رونے والی کیا بات ہے، اس میں سسکنے والی کیا بات ہے؟ ابو بکر کہ جس کو اللہ نے کمال کی فراست عطا فرمائی تھی، عجیب ذہانت عطا فرمائی تھی، عجیب دور اندیشی اللہ نے ابو بکر کو عطا فرمائی تھی، ابو بکر نے کہا، او لوگوں، جس بندے کا حضور تذکرہ کر رہے ہیں وہ بندہ کوئی اور نہیں، خود رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو بکر رو پڑے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی رونے کی آواز حضور کے کانوں تک پہنچی، ابو بکر کے سسکنے کی آواز حضور کے کانوں تک پہنچی۔ اب محبوب کی محبت دیکھیے، حضور کی ابو بکر سے محبت دیکھیے۔ ابو بکر رویا جیسے جب ہم کوئی ایسی دکھ والی، غم والی، پریشان کن بات کسی اپنے پیارے کے سامنے کریں، جدائی والی بات کسی اپنے پیارے کے سامنے کریں اور وہ غم زدہ ہو جائے، پریشان ہو جائے، تو ہمیں لاڑ آتا ہے، ہمیں پیار آتا ہے، پھر کیا کرتے ہیں؟ اپنی بات کا رخ تبدیل کر دیتے ہیں۔ میرے حضور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ابو بکر سے محبت ملاحظہ فرمائیے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے رونے کی آواز میرے نبی کے کانوں میں پہنچی، آپ کے سسکنے کی آواز میرے حضور کے کانوں میں پہنچی۔ آقا علیہ السلام نے خطبے کا عنوان ہی تبدیل کر دیا، بات کا رخ موڑ دیا،
بات تو کچھ اور کرنا چاہ رہے تھے، مگر جب دیکھا کہ ابو بکر رو پڑا ہے، آقا علیہ السلام زندگی کا آخری خطبہ ارشاد فرما رہے، اور اپنی اس آخری خطبے میں آقا علیہ السلام نے ابو بکر کی شان کو بیان کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی بات کا رخ موڑتے ہوئے ارشاد فرمایا، او لوگو، جس کسی نے بھی مجھ پہ احسان کیا، جس کسی نے بھی مجھ پہ احسان کیا، میں نے اس کے احسان کا بدلہ دے دیا۔ جس کسی نے بھی مجھ پہ احسان کیا، میں نے اس کے احسان کا بدلہ دے دیا۔ ہاں ہاں، عمر کے بڑے احسان ہیں، ابو ہریرہ کے بڑے احسان ہیں، عبداللہ بن مسعود کے بڑے احسان ہیں، عبداللہ بن عباس کے بڑے احسان ہیں، عبداللہ بن زبیر کے بڑے احسان ہیں، لوگوں کے بڑے احسان ہیں، مگر جس کسی نے بھی احسان کیا، میں نے اس کے احسان کا بدلہ دے دیا۔ حضرت علی کے مجھ پہ بڑے احسان ہیں، علی کے مجھ پہ بڑے احسان ہیں۔ ہجرت کی رات میرے بستر پہ سونا کوئی آسان نہیں تھا، خیبر کا فاتح بننا کوئی آسان نہیں تھا، بڑے احسان ہے، مگر میں نے بھی تو جگر کا ٹکڑا علی کو دیا ہے۔ حضرت عثمان کے بڑے احسان ہیں، اس نے دین کے لیے پانی کی طرح اپنا پیسہ بہایا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جب دین کو ضرورت پڑی، عثمان نے اپنے مال کی قربانی دی، اپنے جان کی قربانی دی۔ عثمان کے بڑے احسان ہیں، مگر میں نے بھی تو اپنے جگر کے دو نور عثمان کو عطا کیے ہیں۔ جس کسی نے مجھ پہ احسان کیا، میں نے اس کے احسان کا بدلہ دے دیا۔ لیکن ابو بکر صدیق کہ مجھ پہ اتنے احسان ہیں، میں نے بڑی کوشش کی کہ میں صدیق کے احسانوں کو اتار دوں، مگر نہ اتار سکا۔ کل قیامت کے دن اللہ خود ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ دے گا۔ خطبہ تو کچھ اور ارشاد فرما رہے تھے، ابو بکر کے رونے کو سنا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سسکنے کی آواز میرے نبی کے کانوں میں پہنچی۔ حضور نے بات کا رخ موڑ دیا، عظمت ابو بکر کو بیان کرنا شروع کر دیا۔ مسجد نبوی ہے، اور مسجد نبوی کے صحن کے ارد گرد صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے مکانات بنے ہوئے ہیں۔ ان مکانوں کے مین گیٹ اور دروازے مین شاہراہ کی طرف کھلتے ہیں، بڑی گلی کی طرف کھلتے ہیں، سڑک کی طرف کھلتے ہیں۔ ان کی بیک جانب، پچھلی جانب صحابہ اکرام نے آسانی کے لیے کھڑکیاں کھول رکھی ہیں، مسجد کے صحن کی طرف کھڑکیاں کھول رکھی ہیں تاکہ نماز کے لیے آنا جانا آسان رہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے اسی خطبے میں اپنی زندگی کے اسی آخری خطبے میں ارشاد فرمایا، مکانوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا، لا تبقین خوخۃ فی المسجد۔ اور لوگوں سنو، آج کے بعد مسجد کے صحن کی طرف کسی گھر کی کھڑکی کھلی ہوئی نہ ہو۔ یہ جتنی کھڑکیاں مسجد کے صحن کی طرف کھلی ہوئی ہیں، ان میں سے کوئی کھڑکی باقی نہ رہے الا خوخۃ ابی بکر، سوائے ابو بکر کی کھڑکی کے، سوائے ابو بکر کی کھڑکی کے سب کھڑکیاں بند کر دی جائیں، کوئی کھڑکی باقی نہ رہے، ابو بکر کی کھڑکی کھلی رہے، صرف ابو بکر کی کھڑکی باقی رہے۔ آقا علیہ السلام نے اپنے اس جملے میں اشارہ کیا ہے کہ میرے بعد خلیفہ ابو بکر ہوگا، میرے بعد میری مسجد کا امام ابو بکر ہوگا، میرے بعد میرے مصلی کا امام ابو بکر ہوگا، اور امام کے لیے بار بار مسجد میں آنا جانا لگا رہتا ہے، خلیفے کا بار بار مسجد میں آنا جانا لگا رہتا ہے۔ اس لیے آقا نے فرمایا ساری کھڑکیاں بند کر دی جائے، ابو بکر کی کھڑکی کھلی رہے۔ جو لوگ حج پہ گئے ہیں، عمرے پہ گئے ہیں،
اور مسجد نبوی کی زیارت کی سعادت انہیں حاصل ہوئی ہے، انہوں نے دیکھا ہوگا کہ جب محراب میں کھڑے ہوتے ہیں تو محراب کے بائیں جانب ایک دروازہ ہے جسے باب السلام کہتے ہیں. باب السلام سے اگلا دروازہ بالکل روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک اور دروازہ ہے جسے باب صدیق اکبر کہتے ہیں. اور اگر آپ نے غور سے دیکھا ہو، اگر نہیں دیکھا، اللہ تعالی ہمیں بار بار لے جائے، ہمیں عمرے کی سعادت عطا فرمائے، حج کی سعادت عطا فرمائے، زیارت روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت عطا فرمائے. آپ غور سے دیکھیں گے باب صدیق اکبر، وہاں پہ چھوٹا سا لکھا ہوا ہے حاضی خوخت ابی بکر. یہ وہی کھڑکی ہے جس کو آقا علیہ السلام نے باقی رکھا تھا. سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر کی یہ وہی کھڑکی ہے کہ جس کے متعلق آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اس کے سوا سب بند کر دی جائے. اب آئیے اس بات کی طرف کہ جس کے لیے میں نے حضور کے اس آخری خطبے کا ذکر کیا ہے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ انبیاء کی مقدس مطہر جماعت میں یہ شرف، یہ کمال، یہ مقام، یہ عظمت اور یہ انفرادی خصوصیت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حاصل ہے کہ اللہ نے انہیں اپنا خلیل بنایا. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا. اور صحابہ کی مقدس مطہر معطر پاکیزہ جماعت میں یہ شرف، یہ مقام، یہ انفرادی خصوصیت سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے کہ آقا علیہ السلام نے انہیں اپنا خلیل بنانے کی تمنا اور آرزو کا اظہار کیا. اسی آخری خطبے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا لو کنت متخذا فی الارض خلیلا، وفی روایت لو کنت متخذا خلیلا سوی اللہ لاتخذت ابا بکر خلیلا. او لوگو، اگر زمین میں کسی کو اپنا خلیل بناتا، اور ایک روایت میں فرمایا اگر اللہ کے سوا میں اپنا کسی کو خلیل بناتا لاتخذت ابا بکر خلیلا، تو ابو بکر کو اپنا خلیل بنا لیتا. خلیل کا معنی کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں خلیل خلال سے ہے. خلال وسط کو کہتے ہیں، خلال درمیان کو کہتے ہیں، خلال بیچ کو کہتے ہیں. خلیل اسے کہتے ہیں کہ جس کی محبت دل کے اندر ہو. خلیل اسے کہتے ہیں جس کی محبت دل کے وسط میں ہو. خلیل کا معنی یہ ہے کہ جس کی محبت دل کے کونے کونے میں ہو. خلیل کا معنی یہ ہے کہ جس کی محبت دل کے ذرے ذرے میں ہو. خلیل کا معنی یہ ہے کہ جس کی محبت دل کی نس میں بسی ہوئی ہو. خلیل کا معنی یہ ہے کہ جو محبوب کے رنگ میں رنگ جائے. اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمانا یہ چاہتے ہیں او لوگو، میرے دل میں اللہ کی محبت بسی ہوئی ہے، میرے دل کے ذرے ذرے میں اللہ کی محبت بسی ہوئی ہے، میرے دل کے کونے کونے میں اللہ کی محبت بسی ہوئی ہے، میرے دل کی نس نس میں اللہ کی محبت بسی ہوئی ہے. میرے دل کا اگر کوئی کونا کھدرا باقی ہوتا، خالی ہوتا، تو اس میں ابو بکر کو بسا لیتا. لاتخذت متخذا خلیلا سوی اللہ لاتخذت ابا بکر خلیلا. اگر میرے دل کا کوئی کونا کھدرا اللہ کی محبت سے خالی ہوتا تو اس میں ابو بکر کو خلیل بنا کے بسا لیتا. مطلب یہ ہے کہ خلیل بننے کے جتنے اوصاف ہیں، خلیل بننے کی جتنی صلاحیتیں ہیں، وہ تمام کی تمام ابو بکر میں پائی جاتی ہے. کسی نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ خلیل اللہ کیسے بنے؟
آپ خلیل اللہ کیسے بنے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بذلت نفسی للرحمن، جب میں نے اپنی جان بذلت نفسی للنیران، جب میں نے اپنی جان آگ کے حوالے کر دی، وولدی للقربان، اور اپنی اولاد کو قربانی کے لیے پیش کر دیا، ومالی للضیفان، اور میرا مال مخلوق خدا کے لیے وقف ہو گیا، وقلبی للرحمن، اور میرے دل میں رحمان کی محبت بس گئی، ہاں ہونا خلیل الرحمن، تب جا کے میں اللہ کا خلیل بنا۔ خلیل بندہ کب بنتا ہے؟ خلیل کب بنتا ہے؟ خلیل بندہ تب بنتا ہے جب اپنی جان قربان کر دے۔ خلیل تب بنتا ہے جب اپنی اولاد قربان کر دے۔ خلیل تب بنتا ہے جب اپنا مال قربان کر دے۔ خلیل تب بنتا ہے جب دل میں اپنے محبوب کو بسا لے۔ جب یہ ساری قربانیاں بندہ دے لے تب جا کے کسی کا خلیل بنتا ہے۔ نبیوں کی جماعت میں ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں۔ نبیوں کی جماعت میں ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل، اور صحابہ کی جماعت میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ اللہ کے خلیل۔ ایک خلیل رب العالمین ہے، ایک خلیل رحمت للعالمین ہے، ایک اللہ کا خلیل ہے، ایک محمد کا خلیل ہے، ایک اللہ کا خلیل ہے، ایک حضور کا خلیل ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، ان دونوں خلیلوں میں اب میں موازنہ کرنے جا رہا ہوں۔ اگر بات آپ کو سمجھ میں آئی، ویسے میری عادت نہیں ہے کہ میں آپ سے بلواؤں، سبحان اللہ کہلواؤں، لیکن آج چاہوں گا کہ جب موازنہ ہو اور بات آپ کے دل و دماغ کو بھا جائے تو پھر آپ نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے سبحان اللہ کہنی ہے۔ ایک اللہ کا خلیل، ایک حضور کا خلیل۔ خلیل کسے کہتے ہیں؟ خلیل وہ ہوتا ہے جو اپنی جان محبوب پہ قربان کر دے۔ خلیل وہ ہوتا ہے جو اپنی اولاد محبوب پہ قربان کر دے۔ خلیل وہ ہوتا ہے جو اپنا مال محبوب پہ قربان کر دے۔ خلیل وہ ہوتا ہے جو محبوب کے رنگ میں رنگ جائے۔ خلیل وہ ہوتا ہے جو اپنا تن من دھن سب اپنے محبوب پہ قربان کر دے۔ اب میں دونوں خلیلوں کا موازنہ کرنے جا رہا ہوں۔ ایک اللہ کا خلیل ہے، ایک حضور کا خلیل ہے۔ اللہ نے اپنے خلیل سے کہا جان پیش کر، ابراہیم نے کہا آگ میں حاضر ہے، نار میں حاضر ہے۔ حضور نے اپنے خلیل سے کہا جان پیش کر، ابو بکر نے کہا غار میں حاضر ہے۔ ایک اللہ کا خلیل ہے، ایک حضور کا خلیل ہے۔ اللہ نے اپنے خلیل سے جان مانگی، اس نے پیش کر دی۔ حضور نے اپنے خلیل سے جان مانگی، اس نے پیش کر دی۔ ایک اللہ کا خلیل ہے، ایک حضور کا خلیل ہے۔ اللہ نے اپنے خلیل سے کہا اولاد پیش کر۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ میں اللہ کے راستے میں اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں۔ صبح بیدار ہوئے، سارا خواب بیٹے کو سنایا۔ فرما بردار بیٹے نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ ابا جان، جو حکم آپ کو دیا گیا ہے اسے کر گزریے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، خواب میں بیٹے کی قربانی مانگی گئی، اور ادھر میرے حضور نے بھی یہ خواب دیکھا۔ میرے حضور نے خواب دیکھا کہ ایک عورت ہے، چادر میں لپٹی ہوئی ہے۔ کہنے والے نے کہا یہ آپ کی بیوی ہے، اللہ نے آپ کا نکاح اس سے کر دیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے گھونگھٹ اٹھا کے دیکھا تو وہ عائشہ تھی رضی اللہ عنہا۔ اللہ نے اپنے خلیل سے کہا اولاد پیش کر، ابراہیم نے اسماعیل پیش کر دیا۔ حضور نے اپنے خلیل سے کہا اولاد پیش کر، ابو بکر نے عائشہ پیش کر دی رضی اللہ عنہا۔
ابو بکر کی ایک اور بیٹی ہے، اسما بنت ابو بکر رضی اللہ عنہما۔ ہجرت کی رات ابو جہل نے دروازے پہ دستک دی، بول تیرا باپ کہاں ہے، بول حضور کہاں ہے؟ سیدہ اسما نے کہا میں کسی تقیہ باز کی بیٹی نہیں، مجھے پتا ہے مگر بتاؤں گی نہیں۔ اس نے منہ پہ تماچے مارے، تھپڑ رسید کیے، سیدہ اسما دروازے کے دوسرے پار جا لگی۔ سیدہ اسما کا چہرہ سیاہ پڑ گیا، دانت ٹوٹ گئے، خون جاری ہو گیا، کانوں کی بالیاں ٹوٹ کر بکھر گئی۔ ابو جہل چلا گیا۔ سیدہ اسما رضی اللہ عنہا کے ذمہ تھا کہ غار میں کھانا پہنچانا ہے، غار میں روٹی پہنچانی ہے۔ ان کو خیال ہوا کہ میرے آقا بھوکے ہوں گے، ان کو بھوک لگی ہوگی، کھانا تیار کیا، اسے پیک کیا اور اس کھانے کو لے کر غار تک پہنچی، غار سور میں داخل ہوئی، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی۔ اپنے منہ کو چھپایا ہوا ہے، اپنے منہ کو چھپایا ہوا ہے، کہیں ابا کو پتہ نہ چل جائے، کہیں آقا کو پتہ نہ چل جائے۔ سیدہ اسما رضی اللہ عنہا نے کھانا حضور کی خدمت میں پیش کیا، ابا جی کی خدمت میں پیش کیا۔ حضور کی نظر پڑ گئی، حضور کی نظر پڑ گئی۔ پوچھا اسما یہ کیا ہوا؟ اسما یہ کیا ہوا؟ سیدہ اسما رضی اللہ عنہا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، سیدہ اسما کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ساری بات سنا دی، سارا واقعہ سنا دیا۔ او بیٹیوں والو، بیٹی کے منہ پہ کوئی سگا بھائی تماچا مارے باپ برداشت نہیں کرتا، بیٹی کے منہ پہ کوئی سگا چچا تماچا مارے باپ برداشت نہیں کرتا، بیٹی کے منہ پہ کوئی سگی ماں تماچا مارے باپ برداشت نہیں کرتا۔ قربان جاؤں ابو بکر تیری عظمت پہ، قربان جاؤں ابو بکر تیری استقامت پہ، قربان جاؤں ابو بکر تیری قربانیوں پہ، تو نے اللہ کے لیے اپنی اولاد کو بھی قربان کر دیا۔ اللہ نے اپنے خلیل سے کہا، اللہ نے اپنے خلیل سے کہا اولاد پیش کر، اللہ نے اپنے خلیل سے کہا اولاد پیش کر۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کی قربانی پیش کر دی، حضور نے اپنے خلیل سے کہا اولاد پیش کر، ابو بکر نے اپنی اولاد کی قربانی پیش کر دی۔ ایک اللہ کا خلیل ہے، ایک حضور کا خلیل ہے۔ اللہ نے اپنے خلیل سے کہا مال پیش کر، ابراہیم علیہ السلام نے سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ حضور نے اپنے خلیل سے کہا مال پیش کر، حضور نے اپنے خلیل سے کہا مال پیش کر۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سارا مال جمع کیا، گھر میں جھاڑو لگائی اور حضور کی خدمت میں پیش کر دیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان دنوں میرے حالات اچھے تھے، دوستوں کو دوستوں کے حال کا پتہ ہوتا ہے کہ کون کتنے پانی میں ہے، آج کل حالت کیسی ہے۔ فرمایا میرے حال اچھے تھے اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مالی لحاظ سے ان دنوں ان کی حالت اچھی نہیں تھی۔ میرے دل میں خیال آیا کہ آج میں آگے نکل جاؤں گا، ہمیشہ ابو بکر ہی آگے ہوتا ہے، آج نیکیوں میں میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا۔ چنانچہ میں گھر گیا، مال کے دو حصے کیے، ایک آدھا مال اپنے بیوی بچوں کے لیے چھوڑا اور آدھا مال حضور کی خدمت میں لا کے پیش کر دیا۔ اتنے میں ابو بکر آئے، دیکھا تھوڑا سا مال ہے، میں بڑا خوش ہوا، آج میں ابو بکر سے آگے نکل گیا۔ مگر عرش والے کو منظور نہیں تھا کہ کوئی ابو بکر سے آگے نکلے۔ جب حضور نے سوال کیا تو پانسے ہی پلٹ گیا۔ حضور نے سوال کیا، سوال کی نوعیت نے پانسا ہی پلٹ دیا۔ حضور نے یہ نہیں پوچھا عمر کتنا لے کے آئے ہو، 1000 درہم، 2000 درہم، 5000 درہم، کتنی کھجوریں لائے ہو، کتنا اناج لائے ہو، کتنا غلہ لائے ہو۔ حضور نے یہ نہیں پوچھا
हुजूर ने पूछा उमर घर वालों के लिए क्या छोड़ के आए हो? उमर ने अर्ज की या रसूल अल्लाह आधा माल घर वालों के लिए छोड़ के आया हूं। हुजूर ने पूछा मेरे खलील अबू बकर तू बता तू घर वालों के लिए क्या छोड़ के आया है? अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सब जमा किया, घर में झाड़ू लाई, दीवारों पे हाथ फेरा कि कोई सुई भी आज पीछे न रह जाए। अपना लिबास उतारा, टाट का लिबास पहना, जो कुछ था सब आपकी खिदमत में पेश कर दिया। अल्लाह ने अपने खलील से माल मांगा, उसने सारा पेश कर दिया। हुजूर ने अपने खलील से मांगा, उसने भी सारा पेश कर दिया। तफसीर राजी में इमाम राजी रहिमहुल्लाह लिखते हैं कि सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम आए। हुजूर ने देखा कि उन्होंने टाट का लिबास पहना हुआ है। हुजूर ने पूछा जिब्रील ये लिबास कैसा? फरमाया या रसूल अल्लाह आज आपके गुलाम आपके खलील अबू बकर ने टाट का लिबास पहना है और ये लिबास अल्लाह को इतना पसंद आया कि आसमानों पे सारे फरिश्तों ने टाट का लिबास पहना हुआ है। एक अल्लाह का खलील है, एक हुजूर का खलील है। अल्लाह ने अपने खलील से माल की कुर्बानी मांगी, उसने पेश कर दिया। हुजूर ने अपने खलील से माल की कुर्बानी मांगी, उसने भी सारा पेश कर दिया। अल्लाह ने अपने खलील से कहा मेरा घर बनाओ, बैतुल्लाह बनाओ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह बना दिया। उधर मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम हिजरत फरमा के मदीना तशरीफ ले गए। देखा कोई मस्जिद नहीं है, कोई मस्जिद नहीं है, इबादत के लिए कोई जगह नहीं, नमाज के लिए कोई जगह नहीं। हुजूर ने फरमाया मस्जिद के लिए जगह कौन देगा? हुजूर के खलील ने कहा मैं मस्जिद के लिए जगह खरीद के वक्फ करता हूं। अल्लाह के खलील ने जो घर बनाया वो बरकतों का खजीना है। हुजूर के खलील ने जिस घर के लिए जगह दी वो रहमतों का खजीना है। मा बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे घर और मिंबर के दरमियान में जो जगह है वो जन्नत का बाग है। और मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों और साथियों, अल्लाह का खलील एक अल्लाह का खलील है, एक मेरे हुजूर का खलील है। अल्लाह ने अपने खलील के मुतल्लिक क्या कहा? अल्लाह ने अपने खलील के बारे में कहा वज़कुर फिल किताब इब्राहीम इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या। वज़कुर फिल किताब इब्राहीम इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या। अल्लाह ने कहा मेरा खलील नबियों में सिद्दीक है। हुजूर ने कहा मेरा खलील सहाबा में सिद्दीक है। अल्लाह ने अपने खलील को सिद्दीक कहा, हुजूर ने अपने खलील को सिद्दीक कहा। अब मैं नतीजे की तरफ आ रहा हूं। एक आका अलैहिस्सलाम का खलील, एक अल्लाह का खलील। अल्लाह ने जब अपने खलील को परख लिया, जब अपने खलील को परख लिया, अल्लाह ने जब अपने खलील को आजमा लिया, अल्लाह ने जब अपने खलील को आजमाइश की भट्टियों से गुजार लिया, अल्लाह ने जब अपने खलील का इम्तिहान ले लिया और अल्लाह का खलील कामयाब हो गया, तो इनाम के तौर पे अल्लाह ने फरमाया इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा। ऐ मेरे खलील मैंने आपको लोगों का इमाम बना दिया। और जब हुजूर ने अपने खलील को आजमा लिया, अपने खलील को परख लिया, आजमाइश की भट्टियों में से गुजार लिया, इम्तिहान ले लिया, और जब हुजूर का खलील कामयाब हो गया तो वफात से कुछ दिन पहले अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने खलील के मुतल्लिक फरमाया मुरू अबा बकरिन फलयुसल्ली बिन्नास। लोगों जाओ अबू बकर को कहो कि वो लोगों की इमामत कराए। अल्लाह ने भी अपने खलील को इमाम बनाया, हुजूर ने भी अपने खलील को इमाम बनाया। अल्लाह ने भी अपने खलील को इमामत अता फरमाई, हुजूर ने भी अपने खलील को इमामत अता फरमाई। हजरत अली मौजूद थे,
حضرت علی موجود تھے، حضور کے بڑے پاس اور قریب تھے، حضور کی خدمت میں تھے، آل رسول ساری موجود تھی، اہل بیت رسول سارے موجود تھے، میرے حضور کے گھر والے، برادری والے سارے وہاں پہ موجود تھے، حضور کے چچا کی اولاد ساری وہاں پہ موجود تھی۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، او میری برادری کے لوگوں، جاؤ پیچھے کھڑے ہو جاؤ، ابو بکر تمہارا امام ہے۔ اور ایک دفعہ ایسا ہوا کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو آنے میں کچھ دیر ہو گئی، تاخیر ہو گئی۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے سمجھا کہ شاید نہیں آئیں گے، انہوں نے حضرت عمر کو فرمایا کہ آپ نماز پڑھا دیجیے، حضور بیمار تھے۔ آقا علیہ السلام مسجد نبوی کے صحن اپنے حجرے مبارک میں تشریف فرما تھے، چنانچہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ مصلی پہ آ کھڑے ہوئے، اقامت ہوئی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب تکبیر تحریمہ کہی، اللہ اکبر، حضرت عمر کی آواز آقا علیہ السلام کے کانوں میں پہنچی۔ حضور نے دیکھا کہ یہ آواز میرے خلیل کی نہیں ہے، یہ آواز میرے یار کی نہیں ہے، یہ آواز ابو بکر کی نہیں ہے۔ اسی وقت اللہ کے نبی علیہ السلام نے حجرے کی کھڑکی کھولی اور فرمایا، لا نہیں یا اللہ والمومنون، عرش پہ اللہ بھی انکار کرتے ہیں، فرش پہ مومن بھی انکار کرتے ہیں۔ ابو بکر کی موجودگی میں کوئی اور امام نہیں ہو سکتا، ابو بکر کی موجودگی میں مصلی نبوت پہ کوئی اور کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اور ایک دفعہ آقا علیہ السلام جب بیمار تھے، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ مصلی پہ کھڑے ہیں نماز پڑھانے کے لیے۔ آپ علیہ السلام کی طبیعت میں تھوڑا سا افاقہ ہوا، حضور نے سوچا کہ آج میں بھی مسجد میں جا کے نماز پڑھتا ہوں۔ آپ علیہ السلام پیچھے سے آئے، ابو بکر کو محسوس ہو گیا کہ آقا علیہ السلام تشریف لے آئے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ صرف باتوں کا عاشق نہیں تھا، صرف باتوں کا عاشق نہیں تھا، نعروں کا غلامی رسول نہیں تھا، وہ دل سے عاشق تھا، وہ حقیقی غلام تھا۔ جب دیکھا کہ حضور آ گئے، جب حضور حاضر ہو جاتے ہیں تو پھر کسی غلام کی یہ جرت نہیں ہو سکتی کہ وہ مصلی پہ کھڑا رہے۔ جب حضور موجود ہو، حضور حاضر ہو، حضور آ جائے، پھر کسی کی یہ جرت نہیں کہ وہ مصلی پہ کھڑا رہے۔ وہ سچے غلام تھے، ابو بکر سچے عاشق تھے۔ جب محسوس ہوا کہ حضور تشریف لے آئے ہیں تو انہوں نے پیچھے سرکنا شروع کر دیا۔ آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ ابو بکر پیچھے ہو رہے، آپ نے فرمایا، مکانک یا ابا بکر، ابو بکر میری جگہ پہ کھڑا رہو۔ یہ اس کا معنی نہیں ہے، یہ نہیں کہا کہ ابو بکر میرے مصلی پہ کھڑا رہو، ابو بکر میری جگہ پہ کھڑا رہو، یہ نہیں فرمایا۔ آپ نے نقطہ سمجھنا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، مکانک یا ابو بکر، ابو بکر اپنی جگہ پہ کھڑا رہو۔ سمجھ نہیں آئی؟ ابو بکر اپنی جگہ پہ کھڑا رہو۔ حضور نے فرمایا، مکانک، اپنی جگہ پہ کھڑا رہو، اشارہ تھا اس بات کی طرف اب یہ مصلی تیرا ہے، مسجد کا امام تو ہے، میرے بعد خلیفہ تو ہے، وہ جگہ اب تیری ہے۔ مکانک یا ابو بکر، ابو بکر اپنی جگہ پہ کھڑا رہو۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ پیچھے ہو گئے، حضور علیہ السلام آگے تشریف لے آئے، آپ نے نماز پڑھائی۔
نماز پڑھانے کے بعد آپ علیہ السلام نے ابو بکر سے پوچھا، جب میں نے کہا تھا کہ اپنی جگہ پہ کھڑے رہو، ابو بکر نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور آ جائیں تو پھر غلام کی جرت نہیں ہوتی کہ وہ مصلی پہ کھڑا رہے۔ یہ بے ادبی ہے، یہ بے ادبی ہے۔ جب حضور آ جائیں پھر غلاموں کی یہ جرت نہیں ہوا کرتی کہ وہ مصلی پہ، ابو بکر کی کیا جرت کہ وہ مصلی پہ کھڑا رہے، حضور تشریف لے آئے۔ اللہ نے اپنے خلیل کو امامت عطا فرمائی، حضور نے اپنے خلیل کو امامت عطا فرمائی۔ اب آخری بات عرض کرنے جا رہا ہوں، جوڑ لگانے جا رہا ہوں۔ ایک اللہ کا خلیل، ایک حضور کا خلیل، اللہ نے اپنے خلیل سے کہا جان پیش کر، اس نے پیش کر دی۔ حضور نے اپنے خلیل سے کہا جان پیش کر، اس نے پیش کر دی۔ اللہ نے اپنے خلیل سے کہا اولاد پیش کر، اس نے پیش کر دی۔ حضور نے اپنے خلیل سے کہا اولاد پیش کر، اس نے قربان کر دی۔ اللہ نے اپنے خلیل سے کہا مال پیش کر، اس نے پیش کر دیا۔ حضور نے اپنے خلیل سے کہا مال پیش کر، اس نے سارا گھر قربان کر دیا۔ اللہ نے اپنے خلیل سے کہا میرا گھر بنا، اس نے بنا دیا۔ حضور نے اپنے خلیل سے کہا، اس نے زمین خرید کر اللہ کے گھر کے لیے وقف کر دی۔ اللہ نے اپنے خلیل کو صدیق کہا، حضور نے اپنے خلیل کو صدیق کہا۔ اللہ نے اپنے خلیل کو امامت عطا فرمائی، حضور نے اپنے خلیل کو امامت عطا فرمائی۔ ایک اللہ کے خلیل کا دشمن ہے، ایک اللہ کے خلیل کا جو دشمن تھا، کون تھا؟ نمرود۔ کون تھا؟ نمرود۔ اللہ نے اپنے خلیل کے دشمن کو پٹوایا، اللہ نے اپنے خلیل کے دشمن کو، ناک میں مچھر گیا، دماغ میں پہنچا، تھپڑ لگے کہ نہیں لگے، جوتیاں لگی کہ نہیں لگی، اللہ کے جو خلیل کا دشمن تھا اللہ نے اس کو پٹوایا، اور جو میرے حضور کے خلیل کا دشمن ہے اللہ نے اسے بھی۔ اللہ کے خلیل کا دشمن پٹتا پٹتا دنیا سے چلا گیا، حضور کے خلیل کا دشمن بھی پٹتا پٹتا دنیا سے چلا جائے گا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، اللہ نے فرمایا انبیاء کی مقدس مطہر پاکیزہ جماعت میں اللہ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، اور صحابہ کی مقدس مطہر معطر اور پاکیزہ جماعت میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اللہ نے اپنا خلیل بنانے کے لائق سمجھا۔ اللہ کے خلیل نے بھی قربانیاں دے کر اللہ کا قرب حاصل کیا، وہ بھی پہلے نمبر پہ آیا۔ میرے حضور کے خلیل نے بھی قربانیاں دے کے اللہ کا قرب حاصل کیا، اور حضور کے بعد پہلے نمبر پہ آیا۔ اللہ تعالی ہم ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔